چاہیے. میرے پیارے دوستوں، کوفہ کا شہر ہے. کوفہ کے شہر میں دارالخلافہ بنا کر کے کون سارے عرب پر حکومت کرائے. ان کے شام کو چھوڑ کر کے ان کے شام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت. کون ہے وہ جو پیدا ہوا کعبے میں اور شہید ہوا مسجد کوفہ کے مصلی پر تلوار کی ضرب کھائی؟ کون ہے وہ صاحب جو فاتح خیبر، داماد مصطفیٰ، شوہر بطول؟ میرے پیارے دوستوں، عمر ابن عاص کا سر کاٹ کر کے حضرت علی بارگاہ مصطفیٰ میں لائے تو اس کی داڑھی خون سے سرخ ہو گئی. تو میرے آقا نے پیشین گوئی فرمائی، علی آج جس طرح تم اس کا سر کاٹ کر کے لائے ہو، اس کی داڑھی خون سے بن گئی ہے. پھر میرے علی اسی طرح تمہاری داڑھی کو بھی خون سے رنگ دیا جائے گا. یہ میرے مصطفیٰ نے شہادت کی بشارت سنا. اب مولا کائنات، میرے پیارے دوستوں، کوفہ کی مسجد میں نماز فجر پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے. حسن مشتبہ ساتھ ہے. ادھر 1000 دینار کی تلوار خریدنے والا اور 1000 کا قاتل زہر خرید کر کے تلوار اسی زہر میں بجھا کر کے تیار کر لیا. اتنا قاتل زہر تھا کہ جب ضربت لگا لی، پکڑا گیا تو کہا لوگوں مجھے کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے جس پر تلوار چلائی ہے ایسے زہر میں بجھایا ہے کہ ایک علی کیا پوری مملکت عرب کے سر پر وہ تلوار چل جاتی ہے کہ بادی کرے تو کوئی بھی اس زہر سے بچ نہ پا. اس لیے میں پکڑا گیا، مجھے غم نہیں ہے، میرا جو کام تھا وہ ہو کر ہی رہے گا. میرے پیارے دوستوں، حضرت علی نکلے. آپ نے مرغابیاں پالا کتنے بڑی والی کا دخل نکلے تو وہ چاروں طرف سے کام کر کے راستے میں آ گئی. حضرت حسن نے ہٹانا چاہتا، میرے لال انہیں نہ ہٹاؤ، یہ نوحہ کر رہی ہے. گویا ان بندوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ آپ میرے مولا کا آخری دیدار. حضرت علی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے نماز فجر پڑھانے کے لیے. ابن مسلم ملعون آنکھوں میں لیٹا ہوا تھا، رو کر لگائے، رو گئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. میرے پیارے دوستوں، خنجر تلوار آستین میں چھپا لمبا جبا کتا پہنے تھا. اتنا لمبا کہ پوری تلوار آستین میں آ گئی. مولا علی تکبیر ہوئی، اقامت کہی، پہلا سجدہ ادا کیا کہ ضربت لگی سر کے اوپر. راوی بیان کرتے ہوئے جو ہے تیز، اتنی تیز وہ تلوار اور اس کی دھار تھی کہ مولا کائنات کے سر کی ہڈی کو کاٹ کر کے تلوار بند رکھو. ایسے سر گھٹ گیا حضرت علی. میرے پیارے دوستوں، لوگ نماز میں تھے، کیا ہوا کسی کو خبر نہیں کہ حادث غیبی سے مسجد کوفہ میں ایک آواز آتی ہے، قد قتل الامیر المومنین. یہ جبریل کی آواز ہوتی ہے، دبا دیا امیر المومنین کو قتل کر دیا. مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن نماز میری کراؤ. ایک رکعت پڑھا مجھے، پھر دوسری رکعت پوری کی گئی. اب تب تک مولا علی وہی ایک رکعت کر کے بیٹھے ہوئے تھے. نماز پوری ہونے کے بعد ایک بازو حسن نے پکڑا، ایک بازو حسین نے پکڑا. سہارا لے کر چلنا کہاں کش کرنا چاہتا. جب تلوار اتنے منسوخ میون نے مارا تو حضرت
حضرت علی کو تکلیف نہیں ہوئی، درد کا احساس نہیں ہوا۔ اگر تکلیف کا احساس ہوتا، درد کا احساس ہوتا تو آہ کی آواز نکلتی، ہائے کی آواز نکلتی، لیکن جب ضربت لگی، مغز تک تلوار پہنچ گئی، آہ نہیں، ہائے نہیں، مولا علی کہتے ہیں فرصتوں میں رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے دوست، بولو، درد والا ایسا کہہ سکتا ہے، تکلیف والا ایسا کہہ سکتا ہے؟ لے کر دونوں شہزادے چلے مولا کائنات کو سہارا دیتے ہوئے گھر پہنچے۔ میرے پیارے دوستوں، جو بیٹے تھے مولا علی منع کر رہے تھے، رونا نہیں، رونا نہیں، رونا نہیں، میرے لاڈو رونا نہیں، لیکن جب گھر پہنچے میرے پیارے دوستوں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، امام حسن نے کہا بابا ہماری بہنیں آنا چاہتی ہے، کہا وہ ساتھ میں ہمارے صحابی میرا صحاب ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں کہتے چلے جائے، میری بیٹیاں میرے دیدار کے لیے آ رہی ہیں۔ اللہ ہو، تم مری عورت کو گھر سے باہر میں لاتے ہو، تمہیں شعور آج تک نہیں آیا؟ میری بیٹی آ رہی، حسن ان سے کہہ دو۔ حسن کو تو روکا تھا، حسین کو روکا تھا، بیٹے مت رو، لیکن جب سیدہ زینب اور بیٹیاں ہوتی ہیں، سیدہ زینب آئی، ام کلثوم آئی، تو مولا کائنات انہیں نہ کہہ سکے کہ بیٹیاں رو مت، زینب کی روئی، کلثوم کی روئی۔ میرے پیارے دوستوں، پھر اپنی جگہ پر گئی تو مولا کائنات نے فرمایا بیٹا حسن ذرا طبیب کو بلا دو۔ طبیب کو بلایا، وہ آیا، اس نے زخم کو دیکھا، زہر کے حالات کو دیکھا، سامان لپیٹنے لگا۔ میرے پیارے دوستوں، سرجن تھا، جراح تھا، آپریشن کرنے والا، سامان لپیٹنے لگا۔ حضرت امام حسن نے کہا بلایا تھا تمہیں جراحی کرنے کے لیے، تم تو سامان ہی لپیٹ رہے ہو۔ کہا حسن کوئی علاج کام نہیں کر سکتا، ہاں ہو سکے تو انہیں دودھ پلاؤ، یہ بچ تو نہیں سکتے ہیں مولا کائنات، چند لمحے دودھ کی وجہ سے ان کی زندگی کے لمحات بڑھ سکتے۔ روایت بتاتی طبیب جب خود نکلا سامان باندھ کر تو اعلان کرتا گیا گلی میں، لوگوں مولا کے لیے دودھ پہنچاؤ، مولا کائنات کے لیے دودھ پہنچاؤ۔ دروازے پر دستک ہوئی، حضرت امام حسن نکلے تو کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کنسے لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ وہ کون بچے تھے؟ وہ بچے تھے جو یتیم تھے، جن کی پرورش مولا کائنات کر رہے تھے۔ بچوں نے کہا ہم نے نظر سنی تو ہمارے حصے کا جو دودھ تھا ہم اپنے مولا کے لیے وہ دودھ لے کر کے آ گئے۔ ابھی ملت اسلامیہ 20 رمضان کی تاریخ آتی ہے، مولا کائنات نے فرمایا حسن دسترخوان لگاؤ، آج میں اپنی اولادوں کے ساتھ افطار کرنا چاہوں۔ 17 بیٹے، 18 بیٹیاں مولا کائنات کی موجود تھیں، اور اولادوں میں 17 18 میں جوڑو۔ دسترخوان لمبا لگایا گیا، مولا کائنات رستے میں جا رہا تھا، جب افطار کا سامان لگ گیا تو کہا بیٹا حسن ذرا مجھے سہارا دے کر کے بٹھاؤ۔ بٹھا دیا۔ مولا کائنات نے
کرنے والوں، آج نبی کے گھر سے تمیز سیکھو۔ اے اپنے ہی اولادوں کی محبت دانیاں دینے والے نادانوں، آج رسول کے گھر سے طریقہ سیکھو۔ حضرت حسین قریب آ گئے، میرے آپ کے مولا نے ایک نقبہ اپنے ہاتھ میں اپنے منہ میں افطار کے لیے نہیں، وہ لقمہ امام حسین کے منہ میں رکھ پانی دیا، اپنے منہ میں نہیں، حسین کے منہ میں پانی ڈالا۔ ایسا کہا بابا جان ہم آپ کو کریں، آپ حسین کو اس حالت میں؟ کہا بیٹا حسین، بیٹا حسین، تمہاری اماں فاطمہ نے مجھ سے یہ وصیت کیا تھا، یہ وصیت کیا تھا کہ علی میرے حسین کے کھانے کا خیال رکھنا، میرے حسین کے پانی کا خیال رکھنا۔ علی میرا حسن و حسین نہ بھوک آ رہے نہ پیاس آ رہے، اے حسین آج علی نے تیری ماں کی وصیت کا ادا کیا۔ ابھی ظالم کا اسلام کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تبلیغ میں کہا تھا حسن کہہ کے کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت، اب 21 رمضان کی صبح اور چاشت کا وقت آیا، جب چاشت کا وقت آیا تو اسی ٹائم حضرت علی نے امام حسن سے کہا بیٹا میرے قریب مبارک روحوں کا نزول ہو رہا، فرشتوں کا نزول ہو رہا، انبیاء کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ تمہارے دادا رسول کونین تشریف لائے ہیں، یہ تمہاری ماں فاطمہ الزہرا تشریف لائی ہے، یہ تمہاری نانیاں تشریف لائی ہے۔ میرے پیارے دوستوں یہ کہتے کہتے وصیت مکمل ہو گئی۔ 21 رمضان المبارک چاشت کے وقت حضرت علی کا مبارک الکریم کی روح کا سلسلے سے پرواز کر جاتی ہے، آواز آتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب یہ آواز زینب نے سنا، کلثوم نے سنا تو ایک دم بڑی آہ نکلتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں مولا کائنات کے اتنے دشمن تھے، اتنے دشمن تھے، کلمہ پڑھنے والے ہی دشمن تھے، دن کی اجالے میں رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ تمام لوگ نہیں تھے، بس بیٹے ہی آپ کے تھے، آپ کا جنازہ لے کر چلنے والے۔ رات کی تاریکی میں کہیں معلوم ہوتا ہے کہ کام دفن کیا گیا تو قبر کھود کر کے نکال لیتے، اس لیے رات کی تاریکی میں حضرت علی کو دفن کیا گیا۔ معلومات کو 200 سال کے بعد حضرت علی کی قبر کی معلومات ہوا کہ 200 سال کے بعد پتا چلا کہ نجف میں حضرت علی کا اللہ کریم کی یہ قبر ہے جہاں آپ کو سپرد خواب کیا گیا۔ میرے پیارے دوستوں یہ وہ لوگ ہیں